میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ پی ڈی ایم میں جو میرے قابل عزت و احترام جو قائدین ہیں دیگر پارٹیز کے، وہ سراہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی تھی اس کے تحت کامیابی حاصل ہوئی پی ڈی ایم کو بائی الیکشنز میں، سینٹ میں، اور اب جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب تھا اس میں بھی گیلانی صاحب کامیاب ہوئے۔ 48 ووٹ انہوں نے لیے ہیں گیلانی صاحب نے، اور سنجرانی صاحب نے 47 ووٹ لیے۔ لیکن وہ جو الیکشن افسر جن کو مقرر کیا، جو باعث تھے، جو پارٹی ہیں، جو سینیٹر جن کا تعلق موجودہ وفاقی حکومت کے الائز میں سے ہے، انہوں نے غیر قانونی اور جانبدار فیصلہ دے کے 7 کے قریب ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ دکھائے، حالانکہ وہ ویلڈ ووٹ ہے۔ تو اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر اس وقت چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ گیلانی صاحب ہیں۔ تو یہ کامیابیاں تھیں جو پی ڈی ایم کو حاصل ہوئی۔ یہ صرف پیپلز پارٹی کی کامیابی نہیں تھی، یہ پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز جو ہیں ان سب کی کامیابی تھی۔ تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کل کے اجلاس میں اپریشیٹ کیا جائے گا، سراہا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ آئندے کا لاہ عمل بھی جو ہے وہ چیئرمین بلاول دیں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب دیں، کیونکہ ان کا ویژن جو ان کی تجاویز تھیں ان سے کامیابی ہوئی ہے۔ لیکن کل جب یہ بات آئی کہ لانگ مارچ کو بالکل مشروط کر دیا گیا، منسلک کر دیا گیا، ایڈ کر دیا گیا استعفوں سے، حالانکہ پہلے آپ سب کے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ پہلے کبھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ استعفے دے کے لانگ مارچ کیا جائے گا۔ میں بھی کبھی ایک آدھ کسی نے بات کی ہو، لیکن اس پر کوئی ایسا متفقہ فیصلہ نہیں تھا۔ استعفوں کا آپشن اب بھی موجود ہے، جو ایک اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے، جس میں مختلف تجاویز تھیں، اور لانگ مارچ کی جب مکمل تیاری ہو گئی تھی تو کل یہ جب بات ہوئی تو مجھے ایز اے سیاسی ورکر تھوڑا سا یہ ضرور فیل ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو دوبارہ یہ عرض کر دوں کہ پی ڈی ایم ایک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے، اور جو بات بھی متفقہ طور پر طے ہوگی اس پر سب مل کر عمل کریں گے۔